السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، سپریم کورٹ میں دو بڑے دلچسپ کیس سامنے آئے ہیں۔ ایک کیس عادل بازئی جو ایم این اے ہے کوئٹہ سے، اور دوسرے شہباز شریف صاحب ہیں۔ اب ان میں عادل بازئی یا تو گھر جائے گا یا پھر میاں شہباز شریف صاحب گھر جائیں گے، لیکن اس کیس کا جو پہلا مرحلہ ہے سپریم کورٹ سے، وہ عادل بازئی جیت چکے ہیں۔ اور دوسرا جو دلچسپ کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس میں 26ویں آئینی ترمیم گھر جاتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا کیس ہے 26ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے لیے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سامنے آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک میاں شہباز شریف صاحب کو بچانے کے لیے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی، اور کوئی بھی ان کے ریسکیو کے لیے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر جناب ایک بڑا الزام لگتا تھا کہ وہ خود سر ہے، خود غرض ہے، اسے کسی پر جناب وہ اعتماد نہیں کرتا، کسی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی ہے، اور ایک اہم ترین گواہی آئی ہے اور مخالفین کی زبان سے آئی ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ لیکن اس کا آغاز کرتے ہیں جناب ایک تصویر سے۔ یہ تصویر جناب فلسطین سے ہے، غزہ سے ہے۔ آپ کو پتا ہے غزہ، حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ 3 یرغمالی خواتین کو رہا کیا حماس نے، اور دوسری طرف 90 کے قریب جو فلسطینی قیدی تھے ان کو اسرائیل نے رہا کیا۔ اب جو اسرائیل نے رہا کیا ان کی چہرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جن کو حماس نے گرفتار کیا ہوا تھا، اپنے پاس یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کے چہرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تشدد ہے، ٹارچر ہے، ظلم ہے، اور دوسری طرف بدترین مخالفین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی یہ مجسمہ تصویر نظر آتی ہے۔ خواتین کی صحت اچھی ہے، وہ مسکرا رہی ہیں، ان کے کپڑے اچھے ہیں، ان کے مقابلے میں جو حماس کے جناب قیدی اسرائیل نے ایک جیل سے جناب رہا کیے، ان کی حالت بہت زیادہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں حماس جسے دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے، وہ کس قدر انسانیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ جناب جو جیل تھی، وہ تو سب کو پتا تھا کہ جناب فلسطینی قیدی وہاں پر قید کیے گئے، ملٹری جیل جناب وہاں سے رہا بھی کر دیا گیا، لیکن حماس نے جو اس وقت بھی درجنوں یرغمالی ہیں اسرائیلی، وہ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ وہ ایک ابھی تک مہمہ ہے۔ اس میں جناب جب قیدیوں کا تبادلہ تھا تو اسرائیل کی شدید ترین کوشش یہ تھی کہ وہ پتہ چلائیں کہ آخر حماس نے ان کے شہریوں کو کہاں رکھا ہوا ہے، کیونکہ 20 کلومیٹر کی جو غزہ کی پٹی ہے اس کو تو اب تک چھان مارا ہے، یعنی کون سی جگہ، کون سی دیوار، کون سا دروازہ، کون سا گھر ایسا نہیں ہے جس کو جناب سرچ نہ کیا گیا ہو، اور اسے پھر تحقیق نہ کیا گیا، اسے ملیا میٹ نہ کیا گیا ہو۔ تو آخر کہاں رکھے ہوئے تھے؟ تو اسرائیل کی جناب شدید خواہش تھی کہ جب یہ 3 خواتین قیدی رہا کی جائیں گی تو اس وقت باقی ممکنہ جو باقی قیدی ہیں ان کے بھی ٹھکانے کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ اس کے لیے سیٹلائٹ سے، دنیا کے جناب سیاروں سے، سیارچوں سے اور انٹیلیجنس سے ساری مدد لی جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حماس نے ان خواتین قیدیوں کی رہائی کا جو آپریشن ہے وہ بڑے کوئک انداز میں، شاندار انداز میں کیا، اور دوسری طرف نیتن یاہو کہتے تھے جناب کہ یہ حماس کو ختم کر دیا۔ اب جو ہی جنگ بندی ہوئی تو حماس نے غزہ کا باقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ وہ نہیں ہے، حماس زندہ ہے، مسلمانوں کی اس وقت امید زندہ ہے، اور مسلمان اس وقت امید سے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ریمارکس کے حوالے سے۔ وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب گھر جا سکتے ہیں یا عادل بازئی، اس کو مختصراً کہ عادل بازئی کوئٹہ سے منتخب ہوئے، ایم این اے بنے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان حلفی دیا کہ میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس کے 4 دن بعد میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بیان حلفی دیا کہ نہیں، عادل بازئی مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے، یہ ہمارے رکن ہیں، انہیں ہمارے کھاتے میں شامل کیا جائے۔ وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور وہ تب سے احتجاج کر رہے ہیں کہ میں سنی اتحاد کونسل میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ بیان حلفی دے دیا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ معاملہ عدالت تک گیا، اور جب وہ نہیں مانا، عادل بازئی بالکل نہیں مانا، تو پھر اس دوران مسلم لیگ نون کی صدارت تبدیل ہوئی۔ پہلے شہباز شریف صاحب صدر تھے، بعد میں میاں نواز شریف صدر بنے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ چونکہ ہمارے ساتھ نون لیگ کا رکن تھا
اور اب یہ پی ٹی آئی میں جا رہا ہے, منحرف ہو گیا ہے, اس نے ہمیں جناب 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا, تو اس کو نااہل کیا جائے, اور الیکشن کمیشن نے اسے نااہل قرار دے دیا. اس کے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں گیا, ہار گیا, الیکشن کمیشن نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. پھر وہ اس کو جناب سپریم کورٹ میں لے گیا, اور سپریم کورٹ نے جناب کہا ہے کہ ایک شخص جب کہہ رہا ہے کہ میرا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اس کی بات نہیں مان رہے, اور ایک صدر جو حلف نامہ دے رہا ہے کہ نہیں, تو آخر اس میں کیا جناب, اس میں قانونی جناب اس میں خوشبوئیں کیا ہے کہ آپ ایک کی بات مان رہے ہیں اور جو اصل بندہ ہے اس کی بات نہیں مان رہے. اس کا فیصلہ سول کورٹ کی سطح تک ہونا چاہیے تھا, چونکہ سول کورٹ کے بغیر الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ دیا ہے, وہ فیصلہ کالعدم اور عادل بازئی کو اس وقت تک جناب آزاد رکن کنسیڈر کیا جائے. اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا, اس کے حلقے میں جو الیکشن کرانے کی سوچا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا, اور وہ الیکشن باقاعدہ ممبر قومی اسمبلی کے طور پر بحال ہو گیا. لیکن معاملہ پھر ہے کہ ایک وزیر اعظم نے جھوٹا بیان حلفی کیوں جمع کرایا, اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. ایک پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جھکاؤ ایک خاص پارٹی اور حکومت کی طرف ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, یہ صرف ریمارکس نہیں دیے گئے, یہ فیصلے میں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے. اور یوں سمجھیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے, حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے, اور دوسرا جناب مسلم لیگ نون کے خلاف چارج شیٹ ہے. اور بات صرف یہاں تک نہیں, بلکہ سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ وہ جو سول کورٹ میں فیصلہ, جس میں فیصلہ کیا جائے کہ عادل بازئی کا بیان حلفی درست تھا کہ میں سنی اتحاد کونسل میں گیا ہوں, یا میاں شہباز شریف کا وہ بیان حلفی درست تھا جس میں کہا تھا کہ نہیں عادل بازئی نون لیگ میں شامل ہوا ہے, وہ اس کو فارنزک اور اس کا جلدی فیصلہ کیا جائے. تو ایسے لگتا ہے جناب کہ میاں شہباز شریف کے سر پر, جناب ان کے عہدے پر خاص طور پر ایک تلوار لٹک گئی ہے. اب وہ کس طرف جاتے ہیں اس کا اندازہ کرنا پڑے گا. دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا. اس کو مختصراً اگر میں بتاؤں تو ایک کسٹم کا معاملہ تھا, اور کسٹم کا معاملہ 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا, جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت تھے. اور اس میں جناب بات آئی, ایک درخواست دائر کی گئی کہ یہ آئینی مسئلہ ہے, آپ نہیں سن سکتے, جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہم کچھ نہیں سنتے, سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی محدود کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوال تھا. 191 جناب جو ہماری لیجسلیشن ہے اس کے تحت کہ کیا سپریم کورٹ بالکل ختم ہو گئی. اب قانونی طور پر بوائنڈ ہے کہ یہ فیصلہ وہ متعلقہ بینچ ہی کرے گا, لیکن اس دوران 2 چالیں چلی گئی. پہلے طور پر تو جناب اس کا بینچ تبدیل کر کے وہاں جسٹس جناب عقیل عباسی کو, جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے, ان کو شامل کیا گیا, اور اس پر اعتراض کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ نہیں, وہ یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں جب تھے تو وہ یہ فیصلہ کر آئے تھے, وہ سپریم کورٹ میں اسی کے فیصلے کو نہیں سن سکتے. تو اس پر جناب اس کیس کو اڑا دیا گیا, جبکہ 3 رکنی بینچ نے باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا تھا, جوڈیشل آرڈر, کہ 20 جنوری کو دوپہر 1 بجے یہ کیس لگایا جائے. یہ کیس نہیں لگایا. آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا, حالانکہ ایک دن پہلے ہی مطیع اللہ جان نے باقاعدہ اپنے ویلاگ میں کہا کہ کل صبح جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں وہ بیمار پڑ جائیں گے, آئیں گے نہیں, اور ایسے ہی ہوا. آج وہ بیمار پڑ گئے اور وہ نہیں آئے. لیکن یہ جناب معاملہ بڑھ رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو تو کسی حد تک ریسکیو کر لیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے, جو چیف جسٹس ہیں, اور ان پر جو ایک نیوٹرل جج کا تھا, ایک جناب لیبل لگا ہوا تھا, وہ پہلے ہی اگرچہ اتر گیا تھا, لیکن اب بالکل صاف ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اب اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ اپنے عہدے کے ساتھ اپنا عہدہ بچانے کے لیے کھڑے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے سپریم کورٹ بچتی ہے نہ بچے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کا آئین بچتا ہے نہ بچے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک بھی ایون جناب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ جناب دلچسپ قسم کے کیس تھے جو اس وقت سامنے آئے ہیں. اب میں جناب آپ کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, اور ریمارکس جو ہے وہ بڑے خطرناک قسم کے. جسٹس محسن اختر کیانی کے مطابق سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق غیر معمولی ریمارکس. منی ٹریل ثابت کرنا تو بہت مشکل کام ہے, منی ٹریل کا ثبوت تو قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں دے سکے تھے. یہ جناب ریمارکس دیے ہیں
جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور ان ریمارکس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ جسٹس قاضی سے ہے، اور قاضی نے جو سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سامعین، عمران خان پر کہ یہ بڑا خود غرض ہے، یہ تو اپنے ساتھیوں کے جنازے میں نہیں گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اس کا جب عمران خان صاحب کے والد فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں نہیں تھا، اور پھر مزید کہا جاتا تھا کہ ان کی والدہ جو فوت ہوئی، اگرچہ شوکت خانم اسپتال بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو کرکٹ کاؤنٹی کھیل رہا تھا، وہ یہاں بیمار پڑی، اس قسم کا تاثر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج جناب ان کی تردید کی ہے اور بڑی وضاحت کی ہے عمران خان کے بدترین مخالف حفیظ اللہ نیازی صاحب نے۔ انہوں نے جناب ایک نجی ٹی وی چینل کی جناب پروگرام میں، ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنے والدین کی جتنی خدمت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ جب عمران خان صاحب کے والد بیمار تھے وہ ان کے ساتھ تھا، مسلسل کئی مہینے رہا، اور ان کی والدہ تو مسلسل یعنی سال سے بھی زیادہ عرصہ وہ بیمار رہیں، اور وہ انہیں لیے پوری دنیا میں پھرتا رہا، انہیں لندن لے گیا، امریکہ لے گیا، دیگر ممالک میں کہ کہیں سے علاج ہو جائے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ماں باپ کی محبت میں گھلا دیا۔ ان کے ماں باپ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کے کزن بھی ہو گئے اور بہنوئی بھی ہو گئے، حفیظ اللہ نیازی کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ شوکت خانم تھی، ان کا اپنے بچے کے ساتھ کیسا تعلق تھا سر؟ بہت اچھا تھا۔ عمران خان کا اپنے والدین کا بہت اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنا اپنے والدین سے پیار کرتا تھا یہ غیر معمولی شاید میں نہ کرتا ہوں۔ شوکت خانم بھی ایسے لاڈ کرتی تھی؟ ظاہر ہے دونوں کا اپنے، ہمارے چچا کو بھی عمران سے بہت پیار تھا، اور لیکن ان کا ایک سٹائل فرق تھا، جیسے والد کا ہوتا ہے ریزرو، والد کبھی اپنی جذبات اظہار نہیں کرتا، والدہ کرتی ہے، تو والدہ کرتی ہوں گی تھوڑا بہت جیسا ہوتا ہے زیادہ، لیکن عمران خان کو بڑا اپنے والدین سے، وہ تو میں اس کا شاہد ہوں، اور مجھے وہ جو ہے نا اس کی کیفیت کا پتہ ہے۔ جس وقت شوکت خان صاحب بیمار ہوئے جی سارے عرصے میں ان کو لک آفٹر کرنا تھا، وہ عمران خان صاحب کرتے سارے انگلینڈ اس کے پاس جا کے آپریشن کرا میری، وہ عمران خان اس کے بالکل ساتھ، بہت میں کہتا ہوں بڑی خدمت کی اس نے، اچھا والدین کی، والد کی، والدہ کی، بہت خدمت، غیر معمولی، اتنا مصروف ہونے کے باوجود۔ تحریک انصاف کا جناب اسمبلیوں میں بڑا شدید قسم کا احتجاج جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی نعرے لگائے گئے کہ رہا کرو عمران خان کو رہا کرو، اور اس قدر زوردار آواز تھی خون کا حساب دو ظالمو جواب دو کہ جناب جو اسپیکر تھے ان کو اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ طاہرہ اورنگزیب کو باقاعدہ طور پر مائک لگانا پڑے۔ حالات بہت زیادہ خراب، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت اسمبلی میں بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا مناظر ہیں ذرا دیکھیں۔ کچھ ایسی صورتحال جناب باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، بڑا خوب بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے ڈائس کے سامنے، اسپیکر کے سامنے، اور حکومت کو ٹف ٹائم جس طرح دیا جاتا ہے اس قسم کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان۔ گزشتہ روز اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ذرا سنیں۔ سینئر صحافی امیر عباس کا ایک جملہ میں دہرانا چاہوں گا کہ جو ملا ریاست کی ترجمانی کے لیے تو لانچ ہو، لیکن جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہ کر سکے تو وہ رانگ نمبر ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ سکالر نہیں ہے، وہ حق گو نہیں ہے، وہ سچ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہوا کہ جناب عمران خان صاحب کو جب سزا ہوئی تو انہوں نے ایک ان کا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ ایک ٹرسٹ تھا، اور سیرت کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک یونیورسٹی القادر یونیورسٹی بنائی گئی تھی، تو اس پر جناب حکومت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ علماء کو، یعنی نام نہاد قسم کے علماء ہیں،
ان کو لا کر باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ جناب سیاست میں اسلام کا نام نہ لیا جائے. حالانکہ یہی علماء تھے جناب کہتے تھے کہ نہیں، ہم بغیر سیاست کے، بغیر اسلام کے ہمیں سیاست قبول نہیں ہے. اور جب اوپینین ڈیفرنس ہے اور مفادات حکومت سے ہیں تو یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اسلام کا نام نہ لیا جائے. یعنی پاکستان اس نیت پر پہنچ گیا کہ جہاں اسلام کا نام لینے پر علماء جناب پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے ہمارے علماء کے لیے جو کہتے نہیں تھکتے تھے، دیکھیں جناب ہم نے تو کمال کر دیا ہے، جناب ہم نے تو قربانیاں دی ہیں. یہ قربانیاں دی ہیں کہ آج اسلام کا نام لینے پر باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے. قادر ٹرسٹ کیس ہے، اس حوالے سے احمد نورانی نے جو کیس پیش کیا وہ اس وقت اس کا جناب توتی بول رہا ہے اور اس کو ہر طرف سے ایون حکومت کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن پھر بچ بچا کے ایک سوال کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے کہ آخر ٹھیک ہے پیسہ جناب ملک ریاض کا تھا، این سی اے کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی، این سی اے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ پیسہ جناب سپریم کورٹ میں آنا چاہیے. لیکن عمران خان نے فیصلہ یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی احمد نورانی صاحب دے رہے. کیا دے رہے ذرا سنیں. جب یہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہو گیا تو عمران خان کے پاس کتنی آپشن تھی؟ یہ میرا موضوع ہے. عمران خان کے پاس 2 آپشن تھی ناظرین کہ وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ پیسہ پاکستان نہیں آنے دیں گے. پیسہ ملک ریاض کا تھا، یہ یاد رکھیں. آپ کو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. مجھے بھی انیشلی یہ بات سمجھ آئی، میں نے اسی بنیاد پہ کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. لیکن اس فیکٹ کا بعد میں پتہ لگا کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کا نہیں تھا. میں نے کل بھی آپ کو ایکسپلین کیا، ابھی بھی کرتا ہوں کیوں نہیں تھا. لیکن عمران خان کے پاس جو 2 آپشن تھے، اس آپشنز کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیسہ نہیں آنے دینا. تو 190 ملین پاؤنڈ وہاں پڑا رہتا اور پوری زندگی کبھی بھی وہ پیسہ نہ انفریز ہوتا نہ پاکستان میں آتا. کیوں؟ کل جو میں نے آپ کو ججمنٹ دیا آپ نے دیکھ لیا کہ معمولی سا آرڈر تھا ان کا کہ اس کا ویزا کینسل کرنا ہے. اس نے ساری اپیلیں جتنی کورٹس تھی کر لی، کسی نے اس کا ویزا ریسٹور نہیں کیا. جب وہاں پہ فیصلہ کر لیا جائے جو آئین اور قانون اور فیکٹس کے مطابق ہو، اس کو وہ کبھی بھی انڈو نہیں کرتے. وہ پاکستان نہیں ہے. تو یہ ایک آپشن تھی کہ وہ پیسہ آنے نہ دیتے. دوسری آپشن یہ تھی 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جاتا. بہت بڑی رقم ہے، پاکستان میں آنا تھا نا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت پاکستان کا، میں نے کل بھی عرض کیا، اس میں غصے والی، جذبات والی، بغض والی، صرف اس کو فکس کر دے یہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو اور بڑی چیزیں مل جائیں گی. اگر وہ شخص کرپٹ تھا تو اس نے بہت سارے 3 سال وزیر اعظم رہا، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہوں گی جو مل جائیں گی. جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، فیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، جوش جذبات میں نہ آئیں. آخر میں ایک انٹرٹینمنٹ کی خبر میں آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ جب تک اس قسم کی اسکیل قسم کی خبریں سنیں گے تو واقعی ڈپریشن ہوتا ہے. تو آپ ذرا انجوائے کریں، ذرا مسکرائیں. خبر ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. وہ گزشتہ روز ڈیرہ غازی خان تشریف لائی ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ معجزے سے کم نہیں. مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس محبت کو کیا نام دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. انہیں نہیں معلوم کہ جناب سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں. بڑی عجیب سی سچی محبتیں جناب. یہ وہ محبتیں ہیں جو عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مار کے کی جاتی ہیں. یہ وہ سچی محبت ہے جناب کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنا الیکشن ہار جاتی ہیں، مہر شرافت جیت جاتا ہے، لیکن پھر الیکشن کمیشن سے مدد مانگی جاتی ہے اور پھر طاقتور ہاتھ ان کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو پلیٹ میں جناب وزارت اعلیٰ پیش کی جاتی ہے. اس قسم کی جناب اسکرپٹ رائٹنگ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. جبکہ اصل صورتحال کیا ہے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ڈیرہ غازی خان آئیں 3 دن پہلے یونیورسٹی بند کر دی گئی، طلبہ کا داخلہ، طالبات کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا اور پھر خاص قسم کے جناب اداکار بلائے گئے، اداکارائیں بلائی گئیں. اور پچھلے جناب اب تک سرگودا یونیورسٹی یا ملتان یا دیگر شہروں میں تو وہ جناب جو طالبات تھیں ان کے چہرے ڈھکے ہوئے نہیں تھے، جس سے ثابت ہوا کہ وہ جناب جو محترمہ کی کرسی پر آ کر بٹھائی گئی تھی وہ طالبہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک لیکچرر تھی، ایک سرکاری ملازمہ تھی. تو اب جناب بڑا اہتمام کیا گیا کہ وہ خواتین جنہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گلے ملنا تھا ان سب کے چہرے ڈھک دیے گئے اور تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. لیکن اس کو جناب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سچی محبتہ نے. کیا کہہ رہی ہیں محترمہ؟ ذرا سنیں. آپ نے اتنا پیار دیا مجھے، آپ کی طرف سے مجھے جو رسپانس ملا، آپ کو پتہ ہے مخالفین، میں روز ٹی وی دیکھتی ہوں تو مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں کہ یہ ان کے سامنے آنیسٹلی اٹ از ناٹ لیس دین اے میریکل. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس محبت کو جو آپ نے میرے ساتھ قائم کر لی اور جو میری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کا کیا نام دیں. تو کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی
تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کوریوگرافٹ ہوتا ہے, سارا سٹیجڈ ہوتا ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, چند بچوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے, ان کو سکھایا ہوتا ہے, وہ آ کے یہ کر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی, جھوٹ میں پلے بڑے, جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مسلم لیگ نون کی امیدوار تھی اور ایوب کے خلاف الیکشن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ لڑی تھی. لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب جو مسلم لیگ نون بنی ہے, اس کے پیٹ سے کوک سے جنم لیا ہے, لگتا ایسے ہے کہ اب یہ جو درجہ تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت ہے, وہ ان سے جناب چھین کر اب نئی مادر ملت بنانے کا جناب فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور نئی مادر ملت کون ہے؟ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں. ایک فادر ملت ہے جناب, قائد ملت ہے جناب میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی اپنی تاریخ پیدائش تبدیل کر کے انہوں نے کہا جی میری بھی 25 دسمبر رکھو, جس دن قائد اعظم پیدا ہوا تھا. کیوں؟ میں قائد اعظم ثانی ہوں, پہلے میں ثانی بنوں گا, اس کے بعد قائد اعظم سے بھی بڑا شاید رہنما بن جاؤں گا. اور اب ان کی صاحبزادی نے اور ان کے لیے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں, وہ خود کہتی ہیں جناب کہ میں جناب قوم کی ماں ہوں. اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں کیا احمقانہ انداز اختیار کیا گیا, ذرا سنیں. گئی او سب دی ماں آ گئی ہے, کر اپنا فرض ادا گئی ہے, او سب دی ماں آ گئی ہے, او سب دی ماں آ گئی ہے, کر اپنا فرض ادا گئی ہے. سامعین, میں اس ویلاگ کا اختتام کرنا چاہوں گا محمود خان اچکزئی کی ان الفاظ پر. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آج بھی اگر ان کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لے تو ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا, اس کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس کو شہزادے کی طرح ہار پہنا کر یہی لوگ لے آئیں گے. لیکن عمران خان پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ڈٹ گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا, اس کے ظلم کا, اس کی تمام تر فسطائیت کا سامنا کر رہا ہے. نہ صرف سامنا کر رہا ہے بلکہ وہ جیت کے قریب تر ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.